الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہفتہ وار اصلاحی مجلس ایک عرصے سے مصروفیات کا شکار ہو گئی تھی. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اتوار کے دن عصر کے بعد کچھ دیر یہ مجلس ہوا کرے، کیونکہ یہ اس سال کی تعلیمی سال کی یہ پہلی اصلاحی مجلس ہے. اس لیے آج یہ بات سمجھانا مقصد ہے کہ اصلاح کسے کہتے ہیں، اصلاح کسے کہتے ہیں اور اصلاح کیسے ہوگی. اصلاح کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سنوار لینا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا، اپنے آپ کو درست کر لینا، اپنی کمیوں کو دور کر لینا، اس کا نام اصلاح. اب سوال ہے کہ کس چیز میں کمی ہے تو اس کو دور کرنا ہے. جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دین عطا ہوا ہے، اس دین میں جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، دین میں تو کمی نہیں ہے، دین کو اپنانے میں جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کر لینے کا نام اسلام. دیکھیے دین کی سب سے اہم بنیادی چیز نظریات ہے، تو اسلام میں سب سے پہلے نظریات کی اصلاح آتی ہے. عموماً ہمارے ہاں جب کبھی یہ بات سننے میں آتی ہے کہ فلاں جگہ اصلاحی مجلس ہے یا فلاں جگہ اصلاحی بیان ہے، تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں عقائد کی بات نہیں ہوگی بلکہ اعمال کی اصلاح کی بات ہوگی. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے. عمل سے کہیں زیادہ پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے. عمل سے کہیں زیادہ پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے. تو پہلی چیز نظریات کی اصلاح، مطلب یہ کہ بحیثیت مسلمان ہمارے جو بنیادی دینی تصورات، ایمانیات، عقائد، نظریات ہیں وہ واقعی وہ ہونے چاہیے جو اسلام کے بیان کردہ ہیں، اسلام کے ہمیں تعلیم کرتے ہیں. نظریات کی اصلاح. اب بندہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ نظریہ ہے کیا، نظریات ہے کیا. نظریات وہی ہیں جس کو ہم نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا نماز حنفی مثلا، تو اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے ایمان مفصل، ایمان مجمل. ایمان مجمل یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی مختصر تعارف ہے.
ایمان مفصل یہ ہمارے عقیدے، ہمارے ایمانیات، ہمارے نظریات کا کچھ تفصیلی تعارف ہے۔ ان کی اصلاح کا نام جو ہے نظریے کی اصلاح ہے۔ ایمان مجمل میں ہم کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اس کا معنی میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ اس کی ذات ہے اور اس کی صفات پر، اس کے اچھے اچھے ناموں پر جو بھی اس کے صفاتی نام، اور میں نے اس کے تمام احکامات کو قبول کیا۔ یعنی ایمان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر ایمان، اس کی صفات پر ایمان اور اس کے احکام کو ماننا، یہ ایمان کا مختصر تعارف ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان میں اصلاح کیا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر اس کا نظریہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس کو بھی خدا کا درجہ دیتا ہے، یا کہتا خدا کئی ہیں، ایک نہیں بلکہ کئی خدا ہیں، تو یہ کیا ہے؟ نظریے کا بگاڑ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نظریے کا بگاڑ ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات کے بارے میں توحید کا قائل ہونا کہ اللہ پاک کی ذات سے کوئی شریک نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہے، مشرکین مکہ نے تو کئی گڑھ رکھے تھے، ہندوؤں نے کئی خدا گڑھ رکھے ہیں۔ یہ ہے نظریے کا بگاڑ۔ اس کی اصلاح کا نام نظریے کی اصلاح ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی توحید کا قائل ہو، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ صفات ذات باری تعالیٰ کی اتنے کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اکٹھے نہیں کر سکتے۔ اللہ کی صفات اتنی ہیں، اس کے صفاتی نام اتنے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ مشہور صفاتی نام 99، مشہور صفاتی نام کتنے؟ 99۔ تو جو اللہ پاک کی صفات ہیں، تو اللہ پاک کی جس طرح کہ دیکھیں ہم ہیں، ہم میں سے ہر بندہ ہے کچھ نہ کچھ خوبیاں ہر بندے میں پائی جاتی ہیں، تو اللہ پاک کی ذات ہے جو خوبیوں سے جو ہے نا وہ معمور ہے، خوبیاں اس میں نقص والی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک کی جو صفات ہیں، اللہ پاک کی جو خوبیاں ہیں، اس میں کسی کو ساتھ شریک کر لیا، یہ نظریے میں بگاڑ ہے۔ جو خوبی اللہ کی ہے، جو صفت اللہ کی ہے، وہ کسی اور کو دے دی، یہ نظریے میں بگاڑ ہے۔ اس کی اصلاح کا نام جو ہے وہ نظریے کی اصلاح ہوتا ہے۔ ہاں جی، بندہ کہے کہ اللہ پاک بھی غیب جان دیا، اس کو بھی ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ تو علاوہ فلاں کو بھی ہر چیز کا علم ہے، ایک ہی ہے۔ یہ نظریے کا بگاڑ ہے، صفات میں شرک ہے۔ اللہ پاک بھی مختار کل ہے، اللہ کے علاوہ فلاں بھی مختار کل ہے، اس کے پاس بھی ہر طرح کے اختیار ہیں، تو یہ نظریے کا بگاڑ ہے۔ ہاں جی، اسی کی اصلاح کا نام نظریے کی اصلاح۔ ہم یعنی فصل پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کیا مانا؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ یہ میرے ایمان کا، آپ کے ایمان کا تفصیلی تعارف ہے۔ میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ کیسے ایمان لانے کا حق ہے؟ نہیں، اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا۔ ہاں جی، یہ اصلاح ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا۔ اب فرشتے اللہ پاک کی طرف سے مخلوق ہیں، وہ جوہر نورانی شکل و اشکال مختلف ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسی مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اپنا سکتی ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک کی طرف سے نور سے بنی مخلوق ہے، تو اب اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج کل جو ملحدین ہیں کہ بعض جو اللہ پاک کی ذات کو نہیں مانتے، فرشتوں کو بھی نہیں مانتے، بعض ایسے جو اللہ پاک کی ذات کو ماننے کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، فرشتوں کو نہیں مانتے۔ یہ نیچری حضرات کہتے ہیں کہ جو فرشتے جو ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی الگ اس طرح کی مخلوق نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو آیت فرشتوں کے بارے میں ہیں، جو حدیث فرشتوں کے بارے میں، اس میں غلط تعبیرات شامل کر دی، یہ نظریے کا بگاڑ ہے۔ تو میں ایمان لایا فرشتے پر، فرشتے اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر، تو کتب، اس کتابوں پر ایمان لایا۔ اللہ پاک نے وقتاً فوقتاً مختلف کتابیں، صحیفے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجے سارے۔
تو جو کہہ لیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بڑا مجموعہ آتا ہے لکھا وہ کتاب ہے، اور اس سے چھوٹے کو صحیفہ کہتے ہیں، کتابوں پر ایمان۔ ان هذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم موسیٰ میں ہے نا بات، ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، وہی صحیفہ چھوٹے رسالہ اسے کہتے ہیں۔ تو یہ ایمان کہ اللہ پاک نے جتنی کتابیں اس دنیا میں ہدایت کی اتاری ہیں ساری سچی ہیں، یہ نظریے کی اصلاح ہے۔ کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا نظریے کا بگاڑ، اور رسولی اس کے رسولوں پر ایمان۔ اب نظریہ رسالت اسلام کی بنیادی نظریات میں سے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ اب ان تمام پر ایمان یہ کیا ہے؟ اصل نظریہ ہے۔ کسی کی رسالت و نبوت کا قائل ہونا، کسی کا انکار کرنا، یہ نظریے کا بگاڑ ہے۔ تو اس کی اصلاح کیا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھے۔ یہود و نصارہ کا ایک جرم یہ بھی تھا بڑا کہ وہ مرضی سے جس نبی کی چاہے نبوت کو جھٹلاتے، اور جس نبی کی نبوت کو جھٹلانے کے ساتھ ساتھ اس کو شہید بھی کرتے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، کہ انبیاء کی ایک جماعت کو تم شہید کرتے ہو اور ایک کو جھٹلاتے ہو۔ یہ کیا معاملہ؟ رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان۔ آخرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے ہم اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے۔ یہاں یہ دنیا کام کی جگہ ہے۔ جب ہم نے آنکھیں بند کرنی ہے، دنیا سے جانا ہے، تو پھر انعام کی جگہ آئے گی، وہ آخرت ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کام کی جگہ۔ موت کے بعد کی زندگی یہ انعام کی جگہ۔ تو آخرت پر ایمان کہ ہم نے اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے اللہ پاک کی طرف سے، تو وہ جو جہان ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت پر ایمان۔ ایک بندہ کہنا میں آخرت نہیں ماننا، اس طرح مشرکین مکہ تھے، وہ کہتے تھے ہم نے مرنے کے بعد زندہ کوئی نہیں ہونا۔ قرآن کریم نے ان کی اس بات کو بطور تعجب کا ذکر کیا کہ اذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لفی خلق جدید، کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، تو کیا اب ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ لیکن اس کو عجیب سمجھتے تھے۔ ایک آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں یحیی العظام وہی رمیم، ایک کھوپڑی تھی اس کے پاس مردار کی، اور اس کو توڑ کر کہنے لگا اس کو کون زندہ کرے گا جب یہ مٹی ہو گئی ہے؟ کیا جواب دیا گیا؟ قل یحییھا، بھائی آپ فرما دیجیے کہ وہی ذات اس کو زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ یہ نظریے کا بگاڑ ہے۔ اگر بندہ آخرت کا منکر ہو تو آخرت پر ایمان یہ نظریے کی اصلاح ہے۔ یہ کیا ہے؟ نظریے کی اصلاح ہے، آخرت پر ایمان۔ والقدر خیری وشری من اللہ تعالی، اچھی بری تقدیر اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی دیکھو انسان پر حالات اچھے بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے ہیں، تو جو بھی ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے، حکم الہی کا نام نہیں ہے۔ کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے اللہ پاک کو زبردستی اس سے نہیں کرواتے، کوئی بندہ برا کام کرتا ہے اللہ پاک زبردستی نہیں کرواتے، اس کو اس دنیا میں اختیار دیا ہے کرنے نہ کرنے کا، اس کی وجہ سے اس پر جو ہے جزا سزا ہے، اچھی ہے بری۔ تو اچھی بری تقدیر پر ایمان یہ سب اللہ پاک کی طرف سے۔ والقدر خیری وشری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ موت کے بعد زندہ ہونا، مرنے کے بعد کی زندگی، ہاں جی، اس پر ایمان یہ نظریے کی اصلاح ہے۔ اس کا انکار یہ نظریے کا بگاڑ۔ تو ہمارے عموماً عام طور پر کیا کہتے ہیں جب بھی کہیں بیان ہو اصلاحی، تو اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ اتنے کی گل ہونی ہے، اتنے اعمال کی اصلاح کی گل ہونی ہے، حالانکہ نظریے کی اصلاح پہلے ضرور ہے۔ نظریے کی اصلاح پہلے ہے، عمل کی اصلاح بعد میں۔ اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ کوئی اور قبول۔ یہ ایمانیات، یہ نظریات کی اصلاح، ایمانیات کی اصلاح یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عبادات، عبادات کی اصلاح، عبادت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ماں
امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی خالص بندگی کریں، عبادت کے لیے آئے ہیں ہم دنیا میں۔ اب عبادت اللہ پاک کا حکم ہے، ایک بندہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکتا ہی نہیں ہے، یہ بھی بگاڑ ہے، عبادت میں بگاڑ ہے۔ ایک بندہ ہے وہ عبادت کرتا ہے لیکن اپنی مرضی سے کرتا ہے، وہ اس طریقے کو، اس طرز کو، اس ترتیب کو نہیں اپناتا جو شریعت کی دی ہوئی ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ ہے، تو یہ عبادات میں بگاڑ ہے۔ اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز سیکھے بغیر پڑھتا ہے، جس طرح اس کے جی میں ہے ایسے ہی پڑھتا ہے۔ جب اس کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی ارے یہ نماز آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اب آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں، سجدہ یوں کریں، رکوع یوں کریں، اب وہ کیا کہے کہ بھائی نماز اللہ نے قبول کرنی ہے، آپ نے تھوڑی کرنی، لہذا جیسے بھی پڑھو کوئی اللہ قبول کرتا، ایسا نہیں۔ کیوں ایسی پڑھیں اللہ قبول کرے؟ اللہ پاک نماز وہ قبول کرتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تھا۔ نماز کا حکم آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہاں جی، حدیث بات میں ہے نا، ہم اکثر فضائل اعمال کی تعلیم میں پڑھتے ہیں حدیث کہ جب ایک بندہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا بلکہ بے ڈھنگی اور بے ترتیبی اور جلد بازی والی نماز پڑھتا ہے، جب یہ پوچھدہ کیا اور جان چھڑائی چاہا تو میرے کو اس کی نماز پرانے چیتروں میں لپیٹ اس کے منہ پر دے مر گئی۔ نماز وہ قبول ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر نماز پڑھتا ہے لیکن اپنی مرضی سے سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا تو یہ عبادت میں بگاڑ۔ اس کو صحیح کرنے کا نام عبادات میں اصلاح کیا ہے؟ عبادات میں اصلاح۔ اب وضو ہے، حدیث پاک میں ہے اسے نماز جنت کی چابی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ وضو جو ہے، یہ طہارت جو ہے، یہ نماز کی چابی ہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ پاکیز کی جو ہے، طہارت جو ہے، یہ نماز کی چابی ہے۔ اب ایک بندہ اگر اس کی طہارت ٹھیک ہے، اس کا وضو ٹھیک ہے، پھر اس کی نماز ہوگی، جس کا وضو ٹھیک نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے، وضو کر رہے ہوتے ہیں، وضو کرنے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دھیان نہیں ہوتا کہ ہم وضو کر رہے ہیں، واقعی ہم نے وضو کے اس حصے کو، جسم کے اس حصے کو دھو لیا ہے صحیح طرح جس کے دھونے کا حکم ہے یا نہیں، کہیں خشک تو نہیں رہ گیا، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دھیان باتوں کی طرف ہوتا ہے، تو بس اوقات جو ہے وضو صحیح نہیں ہو پاتا۔ ایک مرتبہ صحیح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے سفر پر تھے، تو نماز کا وقت ہے، صحابہ کرام وضو کرنے لگے، بعد رات میں جلدی جلدی وضو کی، جلدی وضو کیا، تو جلدی وضو کیا تو اس جلدی میں ایڑیاں خشک رہ گئی۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا، ایڑی سائڈ ایک گٹا جن کرنا ہے، اکثر پانی نہ بدلے خشک رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاء من النار، او بھائیو یہ جو ہے ایڑیاں دوزخ میں جائیں گی، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایڑیاں وضو میں دھوئی نہیں گئی، جو ٹخنے وضو میں دھوئے نہیں گئے، ایسے ہی رہ گئے تو یہ دوزخ میں جائیں گے۔ اب دیکھو وضو کو سنت کے مطابق کرنا ہے، تمام صحیح کیا ہے؟ یہ طہارت کی اصلاح ہے، حقیقت جو عبادت کی اصلاح ہے، نماز کی اصلاح ہے۔ اب اصلاح کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، اصلاح کا بھی ہر بندہ مسئلہ نہیں ہوتا، نہ ہر بندے کو مسئلہ بننے کا حق ہے۔ مسئلہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی اصلاح، جس کی اپنی اصلاح نہیں ہے تو وہ مسئلہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس کو اصلاح کا طریقہ نہیں آتا، اگلا بندہ بجائے اس سے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کے الٹا اس کا دشمن ہو جائے گا۔ اس طرح کے بس اوقات ہمارا کوئی بندہ وضو کر رہا ہے، وضو سنت کے مطابق نہیں کر رہا، دوسرا بندہ کہتا ہے تیرا تو اس طرح تو اس طرح تو اس طرح، اب وہ بندہ الٹا شرمندگی محسوس کرتا ہے اور اسے ڈر پڑتا ہے کہ تو نے مجھے شرمندہ کیا، ان طریقہ سے اختیار کیا۔ تو اس کے لیے بھی بھائی جو مسئلہ ہے وہ اصلاح کر سکتا ہے اور اس کے طریقہ اچھا اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا ایک بزرگ آدمی کو کہ وہ وضو کر رہا تھا اور وضو اس کا سنت کے مطابق نہیں تھا اور اہتمام صحیح طرح اہتمام سے وضو نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا، محسوس فرمایا کہ بھائی اس کا وضو ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ عمر میں چھوٹے تھے، وہ عمر میں بڑا تھا، اب اگر اس کو ایسے کہتے بھی تو نے یہ غلطی کی، شاید وہ برا محسوس کرتا۔ تو
نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ عنہ اس بزرگ کو کہ اے فلاں، یعنی بڑا نام لے کے چاچا آیا تو ذرا میں آپ کو وضو کر کے دکھاتا ہوں، تو ذرا میرا وضو دیکھ کر بتلائیے کہ میرے اس وضو میں کوئی غلطی تو نہیں، میں بس ٹھیک وضو کرتا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا ہاں جی چلو دیکھ لیتے ہیں۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، بڑے اہتمام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، جسم کے جتنے اعضاء کو دھونے کا حکم تھا دھویا، اور بڑے اچھی طرح وضو کیا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو اب اس بزرگ نے خود کہا کہ بیٹا آپ کا وضو تو بہت اچھا ہے، میں نے وضو کرنے میں فلاں فلاں غلطی کی تھی۔ یہ ہے اصلاح، اسے کہتے ہیں اصلاح، یعنی اصلاح کا طریقہ بھی اچھا ہو۔ آج کل ہر بندہ مسلم بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جبکہ اپنا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنی اصلاح ہے، نہ ایسا رویہ ہے کہ اصلاح والا ہے، کسی اگلے بندے کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اگلا بندہ گلے پڑ جاتا ہے۔ عبادات میں اصلاح، اپنی نماز ٹھیک کرے، ہاں جی، جس کی نماز ٹھیک ہے اس کی زندگی سکون والی ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ جس کی نماز جاندار ہے اس کی زندگی شاندار ہے۔ نماز جاندار ہونی چاہیے، ہماری نماز جاندار نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان نماز میں ہوتا ہی نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ساتھ بار کے ساتھ جو ہے وہ آنکھ کو ڈکے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دوسرے کے ساتھ گسل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان جو ہے باہر ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ٹھونگے مارو جا کے میں نے فلاں کام کرنا ہے، یہ فلاں بندہ اسے گپے لگانے۔ تو نماز کی اصلاح، عبادات، معاملات کی اصلاح، معاملات کا ٹھیک ہونا، معاملات کا ٹھیک ہونا، ہاں جی، یہ معاملات کی اصلاح، یعنی معاملات کا اس طرح ہونا جس طرح کی شریعت کی تعلیمات ہیں، یہ کیا ہے؟ معاملات کی اصلاح۔ معاملات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معاملات کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے لین دین ٹھیک ہونا۔ توجہ کے ساتھ سنیں بات، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ٹھیک ہونا۔ ہمارے ہاں دیندار طبقے میں بھی، دنیا دار ہو رہے گیا نا ایک سائڈ پہ، ہمارے یہاں دنیا دار طبقے میں بھی لین دین کے معاملات بس اوقات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ بندہ جب سنتا تو کانوں پر ہاتھ لگاتا۔ کسی کے پیسے دینے کا نام نہیں لیتے، کسی کا مال دبانے میں دیر نہیں کرتے، کسی نہ کسی طریقے سے نجائز مال ہتھیانا ہماری کوشش بھی، ہم فلاں کا مال میرے پاس کیوں نہیں آ گیا۔ یعنی چوری ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ عام ہو گیا معاملات کے اصلاح۔ جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، دوسرے کی غیبت کرنا، یہ سب ہاں جی اگر یہ معاشرات میں چیزیں آتی ہیں تو ابھی معاملات سمجھا رہا ہوں، لین دین کے معاملات، ہمارے لین دین کے معاملات بہت خراب ہیں۔ لین دین کے معاملات اگر ہم دیکھیں تو اکثر ہم کتابیں پڑھتے ہیں درس نظامی میں فقہ کی یا حدیث کی بھی آپ دیکھیں تو اس سے پہلے طہارت پھر جو ہے وہ کتاب و صلاۃ آتی ہے، اس کے بعد ایک عموماً حصہ ہوتا ہے کتاب کا، بائی حصہ عبادت پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی یہ طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اگلا 3 حصے جو ہے وہ معاملات کے ہیں کتاب کے۔ چوتھا حصہ کیا ہوتا ہے؟ عبادات پر مشتمل، یہ قدوری ہے، کنز دقائق ہے، شرب کا ہے، ہدایہ ہے، پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ چوتھا حصہ عبادات پر مشتمل ہے، 3 حصے معاملات پر مشتمل ہے۔ اس سے معلوم ہے شریعت معاملات پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ معاملات پر کیا دیتی ہے؟ حرام و حلال کی تمیز بندے میں بہت زیادہ ہو۔ میں اب واقعہ سناتا ہوں، عجیب بات ہے کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی شناخت بہت ہے۔ اللہ والوں کے ہاں معاملات کے نمبر بہت زیادہ ہیں، 100 نمبر ہے نا، تو معاملات کے نمبر جو ہے نا وہ 70 کے قریب نمبر معاملات کے ہیں، باقی عبادات کے۔ دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم علماء رحمۃ اللہ علیہ، ایک ایسے معاملے کی وجہ جس کو آج ہم کوئی معاملہ سمجھتے نہیں ہیں،
وہ بالکل معمولی سمجھیں گے، اپنے ایک خلیفہ کی خلافت سلب کر لیں، خلافت واپس لے لیں۔ حضرت کے خلیفہ سے بڑے عبادت گزار، تجوید گزار، اشراق ابابین کو بند، حضرت ثانی خلیفہ کوئی عام بندہ تھوڑی ہوگا، کسی کہ ثانی خود جو ہے وہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ تو ایک خلیفہ صاحب دور سے تشریف لائے، ریل گاڑی پہ سفر کر کے، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا 13 سال کا۔ کتنے سال کا؟ 13 سال کا بچہ۔ اب ٹرین میں بیٹھ کے آئے تو ٹرین کا اس دور میں اصول یہ تھا 12 سال تک کے بچے کی ٹکٹ آدھی ہے، 12 سال سے زیادہ عمر کے بچے کی ٹکٹ پوری لگتی تھی ریل میں۔ وہ ریل میں سفر کر کے آئے تو جب آئے تو حضرت نے پوچھا ٹرین کے ذریعے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی۔ فرمایا کہ اس بچے کی عمر کتنی؟ کہتے 13 سال۔ فرمایا کہ اس کی ٹکٹ پوری دی تھی یا آدھی؟ انہوں نے کہا جی آدھی۔ کیا کہا؟ ٹکٹ کتنی دی؟ آدھی ٹکٹ دی۔ فرمایا کیوں؟ 12 سال سے زیادہ بچے کی ٹکٹ پوری نہیں ہے؟ کہتے ہے تو یہ 13 سال کا، لیکن لگتا 12 سال کا تھا، ہے یہ 13 سال کا، لیکن لگتا چونکہ یعنی معلوم ہوتا تھا 12 سال کا، اس لیے اس کی ٹکٹ میں نے آئی کہتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ اتنا ناراض ہوئے دلی طور پر، ہاں جی، کہ اس سے اپنی خلافت واپس لے لی، کوئی خلافت نہیں ہے۔ اب دیکھ رہے یہ جو غلطی ہے ہماری نظر میں تو یہ کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اس کی اصلاح تو بات کا مسئلہ ہے نا، فکر کرنا کہ بھائی یہ غلطی میں اس کی اصلاح کر لوں۔ تو یہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اتنی بڑی غلطی تھی، ورنہ کو معاملات خراب، معاملات خراب، خلافت اپنے معاملات کو ضرور ٹھیک ہے، لین دین کے معاملات کیوں ایسا ہوتا ہے، دوسرے سے پیسے لیتے ہیں، ہاں جی کتنے پیسے دے دو، فلاں دن لے لینا، بعد میں دینے کا نام ہے۔ ہم ان چیزوں کو عموماً بالکل معمولی سمجھتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ معاملات کی اصلاح، معاشرات کی اصلاح، معاشرات کی اصلاح، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ معاشرت کی اصلاح کیا مطلب ہے؟ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور وہ شرعی حقوق جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے رکھے ہیں تو وہ شرعی حقوق ان کو دینا، والد کو والد کے حقوق، بیٹے کو بیٹے کے حقوق، بھائی کو بھائی کے حقوق، ماں کو ماں کا حق، ایک معاشرہ لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا۔ معاشرہ اپنے معاشرات کی اصلاح کریں۔ اگر اس میں بگاڑ ہے کہ بندہ اپنا حق لینے کو تو ہر بندے سے تیار ہے، اور شکوے ہیں فلانا میرا حق نہیں دے رہا، فلانا میرے حق کی فکر نہیں کرتا، فلانا ابا میری پرواہ نہیں کرتا، امی میری پرواہ نہیں کرتی، بھائی میری پرواہ نہیں کرتا، باجی میری پرواہ نہیں کرتی، لیکن آپ یعنی خود دوسروں سے سب سے پورے کا پورا حق لینے کے چکر میں ہے، لیکن اپنی ذمہ داری سوچتا نہیں کہ میری بھی کوئی ذمہ داری، کیا میں بھی ان کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ یہ اگر سوچ ہے کہ اپنے حقوق کی تو فکر ہے، دوسروں کے حقوق کی فکر نہیں ہے، تو یہ معاشرات کا بگاڑ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی کا نام اصلاح، اخلاقیات کی اصلاح، ہاں جی، دوسرے بندے سے پیش آنا پیار سے، محبت سے، ہاں جی، اور ایثار، قربانی، یہ صفات بندے کے ساتھ ہوں، نرمی کے ساتھ اس سے پیش ہے، یہ اخلاقیات۔ کینہ، بغض، حسد، دشمنی اور طرح طرح کی دوسروں کے خلاف سازشیں، یہ اخلاقیات کا بگاڑ، ان کو ٹھیک کرنے کا نام اخلاقیات کی اصلاح۔ خیر بات یہاں سے شروع کی تھی ہم نے کہ بھائی اصلاح بہت ضروری ہے۔ کیا ہے؟ اصلاح بہت ضروری ہے۔ آج اگر ہماری اصلاح ہوگی تو ہم کسی کی بھی کر سکتے ہیں، اگر آج ہماری اصلاح نہیں، ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے تو پھر ہم کل کسی کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اصلاح کا مطلب ہے اپنے آپ کو سنبھالنا، اصلاح کا مطلب ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا۔ ایک بندہ نا زندگی گزار رہا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر تو اس کے طور طریقے یہ سارے
اصلاح کی طرف جا رہے ہیں تو وہ سمجھے میں کامیاب ہوں، اس کے اخلاق ٹھیک ہو رہے ہیں، بات اچھی ہو رہی ہیں، ہاں جی معاشرہ اچھی ہو رہی ہیں، اور اس میں دن بدن آگے جا رہا ہے، تو سمجھو کہ واقعی وہ اسلام سے، دین سے، دینی تعلیمات سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے جو ہی جو ہے وہ اس کی عمر آگے بڑھ رہی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اخلاق کہہ لے کہ اعلیٰ درجے کے اخلاق کا مالک ہونے کی بجائے بد اخلاقی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ نماز اہتمام سے پڑھنے کی بجائے نماز کی چوری کی طرف جا رہا ہے، نماز چوری کرتا ہے، رکوع سجدہ صحیح نہیں، ٹھونگے مارتا ہے آگے۔ ہاں جی اگر وہ یہ حقوق بھی دوسرے کو سلب کر رہا ہے، ہر بندے کا حق مارنا اس کی عادت ہے، تو دن بدن اس کے ہاں یہ معاملہ ہے تو اس کا انجام بہت خطرناک۔ اس لیے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنی اصلاح بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی روایتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی ہیں، عموم کے اعتبار سے ان کا مفہوم یہ ہے قد افلح من تزکا، اور میں وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، جس نے اپنے آپ کو وذکر اسم ربہ فصلی، یہ پورے تصوف کا حاصل ہے، آپ سمجھ لو پوری اصلاح کا حاصل ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی اپنے اخلاقیات کی اصلاح کر لی اور ذکر اذکار میں لگ گیا، ذکر اذکار اپنا لیا، اس کی عادت بنا لی، فصلی نماز پڑھی اور چلا جائے بھائی جس کو لینے کے لیے، فصلی نماز ٹھیک ہو گئی، اس کی تزکیہ کی فکر ہو گئی، ذکر اذکار کی عادت پڑ گئی، نمازی بن گیا، صحیح معنی میں نماز پرہیزگاروں والی پڑھنے لگ گیا۔ ہاں جی اور آگے بڑھنا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو جو کرنا بات ختم کر رہا ہوں اپنی، اور میں کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ تصوف کا اصل یہ ہے کہ بندے کی دوڑ ہر وقت دنیا کی طرف نہ ہو، زیادہ سے زیادہ دنیاوی فائدہ اکٹھے کر لوں، دنیاوی مال و ثواب اکٹھا کر لوں، بلکہ ان لذتوں سے دور رہنا اصل میں یہ تصوف کا حاصل ہے، یہ اصلاح کا حاصل ہے۔ جو جس بندے کی دوڑ 24 گھنٹے مال کے پیچھے ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال میرے پاس آ جائے اور دنیا سے زیادہ کما لوں، وہ ہے کہ ابھی اس کو تزکیہ حاصل نہیں ہوا، ابھی وہ اس کو تصوف کی ہوا نہیں لگی۔ بل تو من الحیات دنیا، فرمایا دیکھو تم لوگ تو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر و ابقا، جو بندہ تزکیہ کر لے، اپنے آپ کو سنوار لے، اس کی نظر میں اصل تو آخرت ہوتی ہے، اس کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی، اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، اور آخرت دنیاوی مفادات سے کہیں زیادہ بہتر اور آخرت کی نعمت زیادہ دیر باقی رہنے والی۔ والآخرۃ خیر و ابقا، فرمایا یہ جو تعلیمات یہاں ان آیات میں بیان ہوئی ہیں، ہاں تصوف کا حاصل بیان ہوا ہے، تزکیہ کا حاصل بیان ہوا ہے، فرمایا یہ قرآن میں بھی ہے، قرآن سے پہلے ان ھذا لفی الصحف الاولی، قرآن سے پہلے جو اللہ پاک نے صحیفے اتارے ان میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، ان میں بھی یہ تعلیمات موجود ہیں۔ ہاں جی صحف ابراہیم و موسیٰ، خواب و صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو ان میں بھی یہ تعلیمات موجود ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنی اصلاح کی فکر ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔